السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اسکول آف تھاٹ. آج کا ٹاپک آپ کی اسکرین پر. بہت سارے ایسپیرنٹس کو یہ ایسے شاید اتنا اٹریکٹیو نہ لگے، لیکن مجبوراً اس جیسا ایک ایسے یا اس پروسیجر کو سمجھ کے لٹریری ایسیز کو سمجھ کے جانا بھی ایک بہتری ہوتی ہے. وجہ اتنی ہے کہ ایگزامینر ہر سال چاہے سی ایس ایس ہو چاہے پی ایم ایس ہو کوئی نہ کوئی لٹریری ایسے لازمی دیتا ہے. جس طرح 2019 میں اس نے دیا اردو لٹریچر اینڈ موومنٹ، اس کا ایک نام تھا. پھر ابھی 2020 میں بھی اس نے سب سے پہلا ایسے غالباً لٹریچر کے اوپر ہی پوچھا تھا. تھوڑی سی نوعیت بدل دیتا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پوائنٹس ختم ہو جاتے ہیں کہ ہم لکھیں کیا، وہ پوچھنا کیا چاہ رہا ہے اور ہم لکھیں کیا. آرگومنٹیٹیو جو کہ کامن ایسیز ہیں، اکنامک کرائسس، واٹر کرائسس، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے ہم جوڑ دیں گے. لیکن ایسے جو آ جاتے ہیں اس نوعیت کے آ جاتے ہیں اس میں ہمارے پاس اتنا سکوپ نہیں ہوتا لکھنے کو. 2015 تک یہ ہوتا تھا کہ شارٹ ایسے آتے تھے پریسی کے پیپر کے اندر، 20 نمبر کے وہ ہوتے تھے اور 250 لفظ ہوتے تھے. یہ کافی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے ایسے کے پیپر پریسی کے پیپر میں. لیکن اب ہم اس پہ دیکھیں گے کہ ہم 2500 لفظ کس طرح لکھ سکتے ہیں، چونکہ اس میں ہمارے پاس 4 سے 5 میجر باتیں ہوتی تھیں جس کے اوپر ہمارے 250 لفظ کور ہو جاتے تھے. اس ایسے کے اوپر میرا فوکس کم ہے. میری پرپز یہ زیادہ رہے گا کہ میں آپ کو وہ چیزیں سمجھا سکوں جو آپ کو اس سے ملتے جلتے کسی ایسے میں یا کہیں پہ بھی اگر آپ کا کوئی ایسے پھنس گیا ہے تو اس میں برین سٹارمنگ آپ کی ایز اے لاسٹ ریزورٹ آپ کو کیا کرنا چاہیے یا کس طرح آپ کو سوچنا چاہیے. انٹروڈکشن دیکھیں گے، سمپل سی ہے، اس میں کوئی ہم نے لینتھی آؤٹ لائن نہیں بنانی. ہول سسٹم آف دا ورلڈ از ٹائم باؤنڈ، ٹائم مینجمنٹ اینڈ اٹس امپورٹنس. ایک ایک کا انڈیویجول کا، اسٹوڈنٹ، ورک مین، فارمر، بزنس مین، سولجر، رولر، نیشن، یہ بہت زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ہم نے اس کو ایک انڈیویجول سے لے کے ایک نیشن تک چلا دیا. فلو صرف دیکھیں، فلو میں ہمیں یہ پتا رہا ہے ایک بندے سے پورا ملک، پورے ملک سے ہم انٹرنیشنل بھی لے جا سکتے ہیں اسے. نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ ریزنز کیا ہیں. ہم نے لاسٹ میں دیکھا کہ امپورٹنس کیا ہے اور یہ دیکھا کہ ہر دنیا کا کام قانون کے مطابق، وقت کے قانون کے مطابق ہوتا ہے. تو اب دیکھیں گے کہ کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے پور مینجمنٹ ہوتی ہے. انڈولنس، لیک آف پریورٹائزنگ ورک، لیک آف سلیپ، امپراپر ڈائٹ، لیک آف پلانٹنگ، لیک آف ڈیسیژن پاور، لیک آف کانفیڈنس. یہ کچھ پوائنٹ ہیں. یہ ایسے سننے کا آپ کو زیادہ فائدہ ہے بجائے اس کے کہ آپ اسے دیکھیں یا اسے کاپی کریں. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس اس کے اندر ہیں سولوشنز کے. سولوشنز کے اندر ایکٹیونیس، سیلنگ آف پریورٹی، سیٹنگ آف پریورٹی، ڈیسیژن پاور، ڈیولپمنٹ آف کانفیڈنس اور باقی یہ کچھ پوائنٹس. صرف کیا ہے جو ریزنز ہیں انہیں کو ریورس کر کے ہمارے سولوشنز نکل آتے ہیں. اتنا ڈیفیکلٹ یہ ٹاپک نہیں ہے جتنے ڈیفیکلٹ وہ آ جاتے ہیں اگر میں آپ کو ان کے اوپر سمجھانے لگتا، جیسے کہ یہ اردو لٹریچر اینڈ موومنٹ کا یا کوئی بھی اور لٹریچر کا آپ کو کبھی بھی سمجھ نہیں آنی چاہیے. لیکن وہ بیسیکلی ہوتے صرف لٹریچر کے اسٹوڈنٹ کے لیے، وہ آپ کے لیے ہوتے بھی نہیں ہیں. یہ اس کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیں، تاکہ اگر آپ بہت ہی مجبور ہیں اور بہت ہی پھنس گئے ہیں، کوئی آپ کی مرضی کا ایسے نہیں آیا، تو پھر آپ کو مجبوراً کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں مارنے پڑیں گے. اس کے انٹروڈکشن کے بعد جو پوائنٹس آئیں گے ان میں میں آپ کو ساتھ ساتھ ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. ایسے جو سی ایس ایس 2020 میں آیا ہے، ڈو وی ریئلی نیڈ لٹریچر ان آور لائفس. اس میں آج میں انگلش نہیں پڑھ رہا چونکہ ٹائم مجھے بھی مینیج کرنا ہے. میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. پیرا میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد علی جناح کو، ہمیں، علامہ اقبال کو، عبد القدیر صاحب کو، سب کو ایکول ٹائم دیا ہوا ہے. لیکن جو کام انہوں نے کیے ہیں وہ ہم شاید آج تک کبھی بھی نہیں کر پائے. امپورٹنٹ اس میں یہی ہے کہ ٹائم سب کے لیے برابر ہے، لیکن اس کی یوٹیلائزیشن جس طرح سے انہوں نے کی اور جس طرح سے ہم کر رہے ہیں وہ کافی ڈفرینس ڈال گئی ہیں. نیکسٹ پیرا بھی ہمارا انٹروڈکشن کا ہے اور اس کے اندر ٹائم مینجمنٹ کی بات کی گئی ہے کہ وہ ایک پروسیس ہے جس کے اندر آپ پلاننگ کرتے ہیں. پلاننگ سے آپ رزلٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح مینیج کرتے ہیں چیزوں کو کہ آپ کو اس کی ایفیشنسی ملے، ایفیکٹونیس ملے. اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ اس سے میکسیمم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. یہ سارا کچھ بتانے کے بعد ہم نے لکھا کہ کوئی بھی دن آپ کا 34 گھنٹوں کا نہیں ہو سکتا، رات آپ کی 6 گھنٹوں کی نہیں ہو سکتی. ساتھ یہ مینشن کر دیا کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے ٹائم پہ ہونی چاہیے، ورنہ وہ دوسری چیز کا بھی ٹائم لے لیتی ہے اور دونوں ایکٹیویٹیز کا ہونا ناممکن ہو جاتا ہے اور دونوں کا جو ٹائم ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. یہ ٹوٹل ہمارا انٹروڈکشن ہو گیا کہ ٹائم مینجمنٹ ہوتا کیا ہے
اور تھوڑی سی یہ تعریف کر دی کہ قائد اعظم نے جو ہے اسی ٹائم کو یوٹیلائز کیا، ہم نہیں کر سکے، اور علامہ اقبال نے یوز کیا، ہم نہیں کر سکے. یہ آپ کا انٹروڈکشن ہو گیا. یہ پیراگراف بیسیکلی ٹوٹلی آپ کی آبزرونس کا ہے. جو چیزیں آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، 4 موسم ہو گئے، دن رات ہو گئے، سورج چاند ہو گیا، اس کے بعد زندگی موت ہو گئی، یہ سارے وہ معاملات ہیں. اگر آپ آبزرو کریں تو یہ سارا کچھ ٹائم پہ ہی ہوتا ہے. یہی اس پیراگراف کے اندر میں لکھا ہوا ہے کہ the whole system of the world is time bound and gives the lesson of time management. آگے سورج کی بات کر لی. the sun rises on time schedule, ڈے اینڈ نائٹ کا schedule, seasons کا schedule. اس کے بعد پھر اگر ہم یہ سوچیں if someone imagines that night does not passes on time and gets prolonged for 35 hours, 35 گھنٹوں کی رات اگر ہم تصور کریں تو ہم واقعی یہ سمجھیں گے کہ اگلے دن قیامت ہے. اسی طرح ہم 45 گھنٹے سورج کو بھی نہیں برداشت کر سکتے. تو یہ سارا کچھ وہ ہے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے آبزرو کیا اور ہم نے اپنے پیپر کا حصہ بنا لیا. چونکہ یہ اس قسم کے ایسے ہوتے ہیں، آپ کو اس کے اندر ڈیٹا کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں آپ کی صرف تھنکنگ ہی ہے. تو یہ ہم نے جو اپنی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھا وہ ہم نے لکھ دیا. ڈسکورس یہ پورا کرتا ہے کیونکہ یہ آپ یا تو نریٹ کریں گے یا آپ ڈسکرپشن لکھیں گے اس میں. اب یہاں سے میں سٹارٹ کرنے لگا ہوں باقی ایسیز اور لٹریری ایسیز کو آپ کو سمجھانا. میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کریکٹر وائز تھنکنگ پہ. شروع میں ویڈیو شاید ہاؤ ٹو رائٹ این ایسے 2/3 تھی، آپ اسے دیکھ لیجئے گا. کریکٹر وائز تھنکنگ یہ ہے بیسیکلی کہ ایک انڈیویجول کے لیے ٹائم امپورٹنس کیا ہے، یا ایک انڈیویجول کے لیے ڈیموکریسی کیا ہے، یا ایک انڈیویجول کے لیے لٹریچر کیا ہے، یا ایک انڈیویجول کے لیے کشمیر ایشو کیا ہے، یا کوئی بھی ایشو، اکنامک کرائسس کیا ہے، ایک واٹر کرائسس کیا ہے. یہ سارے کے سارے ایشوز ایک انڈیویجول کو کیسے امپیکٹ کرتے ہیں وہ سوچنے کی ہمیں ضرورت ہے. ٹائم مینجمنٹ کے کنٹیکس میں اگر دیکھا جائے تو لکھا ہے کہ اگر جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ پیدا ہونے کے بعد روئے نا، تو اس کی ماں کو یا دائی کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ رویا نہیں ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ نہ ہو. یعنی آئیڈینٹیفائی اس ٹائم سے کیا گیا کہ یہ پیدا ہوتے ہی اگر نہ رویا تو کوئی نہ کوئی اب نارمیلٹی ہے. یہ سارا کچھ کیا ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور آبزرو کر کے ہم نے اسے اپنے پیسج کا حصہ بنایا. نیکسٹ اس میں بات یہ ہے کہ جب وہ اس کے تمام معاملات حل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اس کا اگلا معاملہ شروع ہوتا ہے اس کو ٹائم پہ کھلانے کا، ٹائم پہ اس کو فیڈ کرنے کا. اگر وہ نہ ہو، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ بھوکا ہے، کب کیسے پتہ لگے گا؟ وہ ایک مخصوص ٹائم پہ جب اسے بھوک لگ جائے گی وہ روئے گا. تو یہ ساری مینجمنٹ انسان کی زندگی کی اس کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے. اگر اس کے کپڑے گندے ہیں، آپ اسے نہیں بدلو گے ٹائم پہ تو اس سے بدبو بھی آئے گی. یہ پوائنٹس ہو گئے. اب بات آتی ہے لٹریچر کے اوپر. انڈیویجول کی صحت کے لیے لٹریچر کیسے برا ہے اور کیسے اچھا ہے، یہ آپ سوچیں. اس کا پوائنٹ بنے گا کہ انڈیویجول کو نکھارتا ہے لٹریچر. کشمیر ایشو پہ بات کر لیں. کشمیر ایشو میں انڈیویجول کون ہوگا؟ ایک مظلوم کشمیری بچہ یا ایک مظلوم کشمیری عورت. ڈیموکریسی میں بات کر لیں، ایک مظلوم ووٹر، ایک مظلوم وہ انسان جسے اس کے حقوق نہیں مل رہے، میڈیوکر، غریب بندہ. اس کے بعد آپ بات کر لیں واٹر کرائسس میں، ہمارے دیہی علاقوں میں رہنے والے جن کو پانی تک میسر نہیں ہے. اکنامک کرائسس میں پسنے والے جن کے اوپر ٹیکس کا برڈن بہت زیادہ ہے، ایک عام گھر کا فرد. اس طرح پوائنٹ جڑتے ہیں آپ کے جب آپ کریکٹر وائز تھنکنگ کرتے ہیں. یہ پوائنٹس تب آپ نے یوز کرنے ہوتے ہیں بیسیکلی جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہ گیا، آپ بلینک ہو گئے ہیں کسی پوائنٹ پہ، تب آپ کریکٹر وائز سوچیں اور پھر پوائنٹ بنائیں. اب یہ دیکھیں پورا پیرا صرف اور صرف کریکٹر وائز تھنکنگ سے نکلا ہوا ہے. نیکسٹ پیراگراف آپ کا ہے امپورٹنس آف انڈیویجول پہ. اب ہم بات کرتے ہیں کہ جب وہ بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، اب اس بچے کے کھیلنے کا، کھانے کا، پڑھنے کا ٹائم ڈیفائن ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اس ٹائم اس نے ٹیوشن جانا ہے، اس ٹائم اس نے کھیلنا ہے، اس ٹائم اس نے کھانا کھانا ہے. اگر ہم اپنے بچپن کی بات کریں تب تک تو کافی حد تک یہ امپلیمنٹ ہوتا تھا. اب جو بچے ہیں وہ بڑے اچھے بچے ہیں. تو اس میں اب یہی ہے کہ اگر وہ ایک بھی چیز چھوڑ دیتا ہے تو اس کی انکمپلیٹ اسائنمنٹس باقی ساری جانی شروع ہو جاتی ہیں. ریلیجیس ڈیوٹیز کا اپنا ٹائم ڈیفائن کرنا ہوتا ہے اس کے پیرنٹس نے، اس کے کھیلنے کودنے کا ہر چیز کا ڈیفائن کرتے ہیں آپ کے والدین. اب یہ پیراگراف بھی آپ صرف دیکھیں تو کیا ہو رہا ہے کہ ایک چھوٹے بچے سے جو کہ ابھی پیدا ہوا سے لے کے اگلے 5 سال تک ہم نے اس کے اندر سے اپنے 2 پیراگراف نکال لیے. نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ امپورٹنس فار اسٹوڈنٹ. ابھی تک بات ہوئی 5 سال تک کے بچے کی. اب اگر دیکھیں تو نیکسٹ فیز سٹارٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کا
5 سال کے بعد سے لے کے اب تک یا شاید ساری زندگی انسان دنیاوی دینی تعلیم ہر چیز میں ہر وقت پڑھتا ہی رہتا ہے. تو یہ اسی کے متعلق ہے کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ اپنا ٹائم مینیج نہیں کر پاتا تو اس کے لیے مسئلے مسائل کافی زیادہ ہو جاتے ہیں. اس کا ورک کمپائل ہوتا جاتا ہے اور ہم میں سے بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس چیز سے بخوبی واقف ہے کہ ہم لوگ خود کیا کرتے ہیں. آخر میں جا کے کتابیں کھولتے ہیں اور پھر ہمیں مسائل بہت سارے درپیش ہوتے ہیں. یہ سارا اس سے ریلیٹڈ ہے. اگر بات کروں میں کہ اس سے ہمارے لٹریچر کا کیا تعلق ہے تو اب خود سوچ رہے ہیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے لٹریچر اسٹوڈنٹ کے لیے, اس کو نکھارنے کے لیے, ایک نئی نسل تیار کرنے کے لیے. ڈیموکریسی کی بات کر لوں, ڈیموکریسی کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. سیاست کو اسٹوڈنٹ سے الگ رہنا چاہیے, یہ پوائنٹ. کشمیری کی بات کر لوں, ان کو شاید حقوق بھی نہیں ملتے, ان کے بچے شاید پڑھ بھی نہیں پاتے ہوں. واٹر کرائسس کی بات کر لوں تو اس میں ہمیں کوئی پوائنٹ نہیں ملتا. اکنامک کرائسس کی بات کر لوں تو اگر انہی اسٹوڈنٹس کو کوالٹی ایجوکیشن نہ ملی تو کل کو یہ جا کے کس طرح معیشت سنبھالیں گے. مطلب یہ کہ یہ آپ کا برین سٹارمنگ پروسیس ہے جو کہ آپ کے نکلتے رہتے ہیں ان سے. کرپشن کی بات کر لیتا ہوں. اگر کرپشن آپ کی اسٹڈیز کے اندر ہی ہو رہی ہے, مطلب آپ کو اچھی نہیں مل رہی اور آپ کو بعد میں جا کے کمپیٹ کرنا پڑتا ہے, تو کیا آپ ایک وقت میں آ کے, چونکہ یہ بھی معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ آپ اپنی ساری چیزیں پسے پشت ڈال دیتے ہو اور اس کے بعد آپ برائیوں کی طرف رکھ جاتے ہو. کووڈ کی بات کر لیں, کووڈ کی وجہ سے کتنے سارے ایشوز آئے ہوئے ہیں. گلوبلائزیشن کی بات کر لیں, جس ملک کی تعلیم اچھی نہیں ہے تو وہ ملک کہاں پہ کھڑا ہے, آپ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں. یہ کافی حد تک میرا خیال ہے کہ میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ برین سٹارمنگ اس سے پوائنٹ سے ریلیٹڈ کس طرح نکلتی ہے آپ کی. نیکسٹ پوائنٹ بھی ہمارا اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ ہی ہے کہ جب وہ اپنا کام پورا سارا اکٹھا نہیں کرتا, ان دی اینڈ وہ پائل اپ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اسے ان دا ورسٹ سینیریو اپنا سال ضائع کرنا پڑ جاتا ہے. تو یہ سارا کچھ کیا ہے, یہ ٹائم مینجمنٹ. اگر اس نے وہی ٹائم پہ پڑھ لیا ہوتا, کام اچھے سے تیار کر لیا ہوتا, جس طرح ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے. ہم میں سے بہت ساروں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک بھی ایسے ہاتھ سے لکھ کے جاتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں وہیں پہ جا کے اپنے جوہر دکھانے ہیں. ہم ایسا جوہر دکھاتے ہیں کہ پھر ہمیں 10 نمبر دے کے ایگزامینر گھر بھیج دیتا ہے. وہ ہماری سب سے بڑی مسٹیک ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے پریکٹس ہی نہیں کرتے, ہم اس چیز کو ٹائم ہی نہیں دیتے. یہ سارا کچھ اس میں مینشن ہو گیا. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ میں نے اس کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی فیکٹ نہیں بیان کیا, کچھ بھی بیان نہیں کیا. سارا کچھ وہ ہے جو کہ ہماری آنکھوں دیکھا, ہماری آبزروینس یا ہم سب کی زندگی میں سے نکل رہے ہیں. یہ سارے پیسیجز آپ صحیح انگلش میں لکھ رہے ہیں, ریلیونٹ لکھ رہے ہیں, ریلیونٹ ایکسپلین کر رہے ہیں. ایگزامینر صاحب کو کوئی آپ کے نمبر ویسے کاٹنے نہیں چاہیے, باقی آگے ان کی مرضی ہوتی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ اب ہم نے پڑھ لی ہے, پڑھنے کے بعد ہم جاب کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں, تب ہمارے پاس ٹائم امپورٹنس کیا ہے. آپ اس چیز کو جانتے ہیں کہ اسسٹنٹ مینیجر سے پھر آپ کا ڈپٹی مینیجر, پھر مینیجر, سینئر مینیجر, کچھ اس قسم کی ہر آرگنائزیشن کا ہیرارکی ہوتی ہے. تو اس کے اندر ایک نے کام کر کے دوسرے کو دینا, دوسرے نے تیسرے کو. اگر ایک کا بھی کام ٹائم پہ نہ ہو تو پوری کی پوری چین ڈسٹرب ہو جاتی ہے. ان دا ورسٹ سینیریو آپ کی, اگر ایکسپورٹ میں یہ بات کی جائے, آپ کی ڈیلز کینسل ہونے کا بھی خطرہ رہتا ہے. تو یہ سارا کچھ ہم نے اس ایسے کے اندر, اس پوائنٹ کے اندر ڈسکس کیا ہوگا. نیکسٹ اس کے اندر آیا تھا کہ ہم لٹریچر کے اندر اس کی کیا بات کریں گے. لٹریچر دیکھیں, جو بھی پوائنٹ ہے, اگر کوئی بندہ پڑھ لکھ کے ٹیچنگ کے اندر جاتا ہے تو وہ اگر اس کے پیچھے لٹریچر ہے تو وہ اس حساب سے ایکسپلین کرے گا, بنسبت 2 کتابیں پڑھنے والے سے یا ایک کتاب جو کہ کوالٹی کی بھی نہیں ہے وہ پڑھنا بہتر ہے کہ یا ایک لٹریچر بندہ جو اپنے پیچھے رکھتا ہے اس سے پڑھنے کی ضرورت ہے. نیکسٹ اس کے اندر آیا تھا ڈیموکریسی. ڈیموکریسی میں ورک مین کے اوپر بھی امپیکٹ ہوتا ہے, لیکن ہم چونکہ سوچ رہے ہیں کریکٹر وائز, اس میں ججز کا کریکٹر آ سکتا ہے, پولیٹیشینز کا کریکٹر آ سکتا ہے, بیوروکریسی کے اندر جو آپ کے آفیشلز ہیں ان کا آ سکتا ہے. کرپشن کی بات کی جائے پھر یہی آ سکتے ہیں. کشمیر کی بات کی جائے, کشمیر کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ کریکٹر نہ صحیح کوئی اور کریکٹر آپ سولجرز کا لے سکتے ہیں, ان کے مجاہدین کا لے سکتے ہیں. مطلب کہ کریکٹر کوئی بھی ہو سکتا ہے, لازمی نہیں کہ یہ ورک مین. ابھی تک کے جو پچھلے والے ایکسپلین کیے تھے وہ تو چل سکتے ہیں, لیکن یہ پھر آپ کو تھوڑا ڈفرینٹ سوچنا پڑے گا. اب اگر بات کرتے ہیں ہم اکنامک کرائسس کی, تو اکنامک کرائسس میں پھر وہی جو ذمہ دار ہیں پولیٹیشین, پھر وہی جو کہ اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں عوام. یہ اس طرح آپ کی تھنکنگ چلے گی. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے امپورٹنس فار فارمر کی.
اگر فارمر کی جگہ ہم کوئی اور بھی پروفیشن لینا چاہیں، ہم جج کا لینا چاہیں، لائر کا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا، انجینئر کا، کسی کا بھی لینا چاہیں ہم لے سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس میں جسٹیفائی کرنا پڑے گا. جیسے ہم نے اس میں جسٹیفائی کیا کہ اگر ایک کسان کو نہیں پتا کہ کس ٹائم پہ بیج بونا ہے اور کس ٹائم پہ فصل کاٹنی ہے، تو پھر مسئلہ سب کے لیے ہے، صرف اس کسان کے لیے نہیں ہے. اگر اسے نئی ٹیکنیکس کا یا نئے کوالٹی سیڈز جو کہ ٹائم کی ضرورت بھی ہیں، جس سے اس کا ٹائم بھی بچ سکتا ہے، وہ یہی یوز کرتا ہے، تو پھر ہماری اریگیشنز کو یا چیزوں کو ایشوز آتے ہیں. تو یہ سارا کچھ تب ہوگا جب اسے پتہ ہے ہر چیز کا، وہ اچھے سے اپنی ٹائم مینجمنٹ کرتا ہے، تو پھر جا کے اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے، ملک کا بھی فائدہ ہوتا ہے، اور سوسائٹی کا بھی فائدہ ہوتا ہے. جج کی اگر میں بات کروں اسی کنٹیکس کے اندر، میں یہ اس میں لکھ سکتا ہوں کہ ججز اگر اپنا ٹائم نہیں دیتے اپنی کیسز ہیئرنگ میں، یا جسٹس ٹائملی نہیں کرتے، تو پھر بہت سارے مظلوم لوگوں کو، جیسے کہ پاکستان میں ہو رہا ہے، کافی دیر برداشت کرنا پڑتا ہے، اور ان کو انصاف بھی یا تو ملتا نہیں ہے، اگر ملے تو بہت لیٹ ملتا ہے. امپورٹنس فار بزنس مین کی بات کر لیتے ہیں کہ اس کے لیے کیا کیا امپورٹنس ہوتی ہے. دیکھیں، اس کا بھی ظاہر ہے کہ کاروبار کا ٹائم ہوتے ہیں، ہر ملک میں، ہر شہر میں اپنے ٹائم پہ کاروبار ہوتے ہیں. اگر وہ ٹائم پہ کاروبار نہیں کرے گا تو گاہک کہیں اور چلا جائے گا. سول پروپرائٹر کی بات کر لیتے ہیں، کریانے والا، اگر وہ صبح 6 بجے اسے پتا ہے کہ میرے علاقے کے لوگ جاگ جاتے ہیں، وہ 10 بجے دکان کھول رہے، تو کون اس سے لے گا؟ کوئی بھی نہیں لے گا. اب بات اسی طرح ہم کر لیتے ہیں کسی بڑے بزنس مین کی. اگر وہ ٹیکس ٹائم پہ نہیں پے کرے گا، کیا پڑے گا؟ اسے پینلٹیز مل جائیں گی. ٹھیک ہے، اس لیے اس کے بھی ہر چیز کے اندر اس کے ٹینڈر نوٹسز ہیں، اس کے ٹیکس کلیکشن ہے، اس کی بینکنگ انٹرسٹ وغیرہ کی جو چیزوں کی قسطیں جانی ہیں، وہ ہر چیز اگر ٹائملی نہیں ہوں گی اور اس سے وہ چیزیں مینیج نہیں ہوں گی، تو وہ سٹریس بھی لے گا، اس کو ایشوز بھی آئیں گے، اور اس کے کاروبار پہ بھی اثرات اس کے پڑیں گے. اگر ہم بزنس مین کا پوائنٹ لینا چاہیں اپنا کسی بھی کنٹیکس میں، ہم لے سکتے ہیں. جیسے ڈیموکریسی کے اندر کیپٹلسٹ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو کیپٹلسٹ یا بزنس مین ہی ہوتے ہیں وہ آپ کی پارلیمنٹ تک ریچ کر جاتے ہیں. اگر میں بات کروں آپ کے کسی اور ٹاپک پہ جیسے اکنامک کرائسس کی، اس کی بھی وجہ یہی ہے، ٹیکس ایویژنز. ٹھیک ہے، مطلب پوائنٹس آپ کے برین سٹارمنگ سے نکلتے رہتے ہیں جب آپ کریکٹر وائز تھنکنگ کرتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہم نے ڈسکس کرنا ہے امپورٹنس فار سولجر کا. پرسوں ہم نے یہ دیکھا کہ کراچی اسٹاک ایکسچینج کے اوپر ایک حملہ ہوا. اگر وہ ڈیلے ہو جاتا ہے سیکیورٹی میں تو کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں. یہی بات اس پیرا کے اندر مینشن کی ہے کہ ایک سولجر کے لیے ٹائم امپورٹنٹ کتنی ہوتی ہے، چونکہ اس کے اوپر پورے ملک کی ذمہ داری ہوتی ہے، پورے ملک کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر وہ اپنا کام ٹائم پہ نہیں کرے گا تو پھر بہت سارے مسئلے مسائل ہو جائیں گے. ایک ایگزامپل ساتھ میں نپولین کی مینشن کر دی ہے کہ وہ واٹرلو کی جنگ کے اندر لیٹ پہنچا تھا. اگر وہ جنرلز کے ساتھ ٹائم پہ پہنچ جاتا تو شاید وہ جیت جاتے، یا شاید کچھ حد تک اتنا نقصان نہ ہوتا. خیر، یہ صرف ایک کہنے کی بات ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ جو پرسوں والا حملہ تھا، اگر وہ 10 منٹ کے اندر ٹیکل نہ ہوتا، آپ 10 کی جگہ 15 بھی لگا لیتے، تو وہ 5 منٹ ان کے لیے کتنے زیادہ ثابت ہو سکتے تھے اور ہمارے لیے کتنے نقصان دہ. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے امپورٹنس فار رولر کا. اب اگر رولر والا پوائنٹ اٹھایا جائے تو یہ تو بہت ہی بہترین پوائنٹ ہے، یا یہ بہت ہی بہترین کریکٹر ہے جس پہ آپ نیگیٹو بھی بہت لکھ سکتے ہیں، پازیٹیو بھی بہت لکھ سکتے ہیں، ہر کنٹیکس میں لکھ سکتے ہیں. لٹریچر کی بات کی جائے تو لٹریچر کی اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارے ملک میں ضرورت ہے اور یہ کام صرف ٹاپ ڈاؤن باٹم پروسیس سے ہو سکتا ہے، یعنی کہ رولرز کروا سکتے ہیں، تو بہترین پوائنٹ آپ کا بنتا ہے وہ. اگر بات کی جائے آپ کے کسی بھی قسم کے کرائسس کی، ان کو ذمہ دار بنایا جا سکتا ہے. کسی بھی قسم کے اچھے کام کی ان کو کریڈٹ دیا جا سکتا ہے. جیسے کہ اگر میں ایک چھوٹا سا کریڈٹ دوں تو پنجاب یونیورسٹی میں یہ جو ابھی ریسنٹلی پاس ہوا ہے کہ بچے بترجمہ قرآن پاک پڑھ کے جو ہے وہ اپنی ڈگری لے سکیں گے. بہت اچھا وہ ایک سٹیپ ہے. مطلب یہ کہ آپ ان کے اوپر سارا ملبہ بھی ڈال سکتے ہیں، ساری برائیاں بھی ان پہ ڈال سکتے ہیں، اور ساری اچھائیاں بھی اگر آپ لکھنا چاہیں تو ان سے نکلتی ہیں. اب پوائنٹ آ جاتا ہے اس کے اندر کہ آپ ان کے اوپر کیا کیا ڈالیں گے یا یہ کیا کیا کرتے ہیں. دیکھیں، حکمران وقت کا جو ہوتا ہے یا ملک کا جو ہوتا ہے، اس کے اوپر پورے ملک کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر وہ اپنا کام ٹائم پہ نہ کرے، جیسے ہمارے ڈیم بننے چاہیے تھے، نہیں بنے، ہمارے قرضے ختم ہونے چاہیے تھے، نہیں ہوئے،
ہمارے انرجی کرائسس ٹائم پہ سالو ہونے چاہیے تھے، نہیں ہوئی. صرف جو ایک کام ہمارا ٹائملی ہوا وہ یہ ہوا کہ ہم نیوکلیئر ڈیٹرنٹ یعنی کہ ہم نے نیوکلیئر آرسنلز 98 کے اندر وہ بنا لیے تھے. صحیح. اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام ٹائم پہ نہیں ہوا. تو یہ ایک بہترین پوائنٹ بنتا ہے رولر کا. کہیں پہ بھی کریکٹر وائز اگر آپ تھنک کریں نا تو آپ کو بہت سارے پوائنٹس مل جاتے ہیں. اگر میں رولر وائز بات کروں تو آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھ سکتے ہیں، نریندر مودی کو دیکھ سکتے ہیں. کنٹیکس آپ ان لوگوں کا جہاں تک مرضی لے جائیں، یہ بہترین پوائنٹ ہوتا ہے آپ کا. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے امپورٹنس فار نیشن پیرا 11. پیرا 2 سے لے کے پیرا 11 تک 10 پیراگراف کم و بیش 1000 ورڈز ہم نے صرف اپنی آبزرونس کی بیسس پہ بنائے ہیں. ہم نے صرف کریکٹر وائز تھنکنگ کی اور ان کریکٹر وائز تھنکنگ کو ہمارے احساسات کو یا ہماری آبزرونس کو ہم نے زبان دے دی اپنے لفظوں کے تھرو. گرامر اگر ہماری ٹھیک ہے تو ایگزامینر صاحب کو ہمارے نمبر نہیں کاٹنے چاہیے، کیونکہ یا تو یہ ایسے آپ کا ڈسکرپٹیو ہوگا یا آپ کا یہ ایسے نریٹو ہوگا، اور یہ دونوں چیزیں ایگزامینر صاحب آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، کیونکہ لٹریری ایسے کوئی بھی آپ کا آرگومنٹیٹیو بنتا ہی نہیں ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہمارا نیشن کا ہے. نیشن میں ہم نے یہی بات لکھنی ہے کہ پاکستان کے اندر ہماری یہاں پہ ٹائم مینجمنٹ کی چونکہ ہیبٹ نہیں ہے، ہم کام بھی ٹائم پہ نہیں کرتے، جاب بھی ٹائم پہ نہیں کرتے، ایکسٹرا کریکولر بھی ٹائم پہ نہیں کرتے، تو ہمارے یہاں پہ کرائسس بھی پھر اسی حساب سے ہمیں نظر آ رہے ہیں. میں کافی دفعہ ذکر کر چکا واٹر کرائسس کا، انرجی کرائسس کا، غربت کا. اگر ہم نے ٹائم پہ کام کرنا شروع کیا ہوتا یا سنسیئرلی اپنے کام کو لے کے چلے ہوتے تو یہ ساری چیزیں ہمیں نہ دیکھنی پڑتی ہیں. اگر ہمارے سیاستدان دھیان دیتے ٹائم پہ تو یہ سارا کچھ ہمیں نہ برداشت کرنا پڑتا. نیکسٹ ہم نے ساتھ میں بات کی چائنا کی کہ چائنا نے کام اچھا کیا، انہوں نے اسٹرکٹلی مانیٹر کیا ٹائم کو، انہوں نے ایک ایک سیکنڈ کی جو ٹکنگ ہے اس کو آبزرو کیا، مانیٹر کیا، اور آج ان کی پروگرس دنیا بھی دیکھتی ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے آگے. اب یہی اس میں ریزن بنے گی اور ریزن کو ہم ریورس کریں گے، وہ ہمارے سولوشنز بنتے جائیں گے. پوائنٹ اس کے اندر ہے کہ آپ کی کون کون سی وجوہات ہیں. انڈولنس، آپ کی کاہلی ایک وجہ ہے. آپ کاہل ہیں، آپ کا کام کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، تو پھر آپ ٹائم مینجمنٹ کیا کریں گے؟ آپ ورک پوسٹ پون کر دیں گے، آپ اسائنمنٹ اپنی رہنے دیں گے، آپ کا جو کام ہے وہ آدھا کر دیں گے، آدھا چھوڑ دیں گے. تو پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ ان دی اینڈ آپ کو ٹائم مینیج نہیں ہوگا اور آپ کا سارا جو معاملہ ہے کسی بھی سینس میں ہو وہ خراب ہو جائے گا. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے اس کے اندر ایک اور ریزن ہے کہ لیک آف پریورٹائزنگ ورک. ہم اپنے کام کو پریورٹائز کرتے ہی نہیں ہیں. ہم نے کون سا کام پہلے کرنا ہے، کون سا بعد میں کرنا ہے. دیکھیں اب جس طرح میں پریورٹائزیشن کی ہی بات کرتا ہوں، یہ فلو میں نے چلایا ایسے کا ایک پیدا ہوتے ہوئے بچے سے لے کے نیشن تک گیا ہوں. اگر میں پریورٹی پہ پہلے نیشن کو رکھتا، پھر رکھتا بزنس مین کو، پھر رکھتا ایک چھوٹے بچے کو، پھر رکھتا ایک جاب کرنے والے کو، کوئی فلو نہیں بنتا. کوہیرنس کا بھی ایک ایلیمنٹ آپ کے ایسے میں چاہیے ہوتا ہے، کوہیرنس نہیں بنتی. فلو میں آ رہا ہوں، آپ کو بھی بات کی سمجھ آ رہی ہے، اور پریورٹائزنگ دا ورک بھی ہو رہا ہے یا پریورٹائزنگ دا پوائنٹس بھی ہو رہا ہے. تو یہ وہی چیز ہے کہ یہاں پہ ہم اپنی چیزوں کو جو پریورٹائز کرنے والی ہیں ان کو کرتے نہیں ہیں، اور بعد میں ہمیں اس کے کانسیکوینسز بیئر کرنے پڑتے ہیں. پیرا 14 کے اندر ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ ہے لیک آف ڈیسیژن پاور کا. ہوتا یہ بھی ہے کہ بچوں میں، بڑوں میں، سب کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے فیصلہ کرنے کی. اگر آپ کے پاس یہ صلاحیت موجود نہیں ہے، لیٹ سپوز میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں بیٹھا ہوا ہوں، سی ایس ایس کی تیاری ہی کر رہا ہوں، اب میں یہی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا کہ مجھے پہلے آئی آر پڑھنی چاہیے یا پہلے مجھے یو ایس ہسٹری پڑھنی چاہیے، یا کہ میں پہلے سوشیولوجی پڑھ لوں، یا کہ میں پہلے ایسے کی تیاری کر لوں. تو یہ ایک ڈیسیژن پاور کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. اسی طرح بزنس میں ہوتا ہے، اسی طرح جاب میں ہوتا ہے. ہر چیز کی پریورٹی آف ورک ہوتی ہے، تو آپ کو اس حساب سے ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے کہ دس ورک ول بی ڈن آن پریورٹی، اور وہ آپ اس کو لے کے چلتے ہیں. جب آپ کی ڈیسیژن پاور ہی نہیں اچھی، آپ سے ٹائم مینیج نہیں ہو پاتا. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے لیک آف پلاننگ. پلاننگ والی ہی بات آ جاتی. جس طرح اگر ڈیسیژن میکنگ کی پاور نہیں ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے پاس پلان موجود ہونا چاہیے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے. میں نے سب سے پہلے انڈو پاک ہسٹری کرنی ہے، اس کے بعد میں کرمنالوجی کروں گا، اس کے بعد میں پولیٹیکل سائنس کروں گا. اگر میں اس کو پلان کر کے چلوں گا اور اس کو امپلیمنٹ رکھوں گا، تبھی میں اپنے ٹائم کو مینیج کر پاؤں گا.
اگر جاب میں بات کر لی جائے، فارمنگ میں بات کر لی جائے، بزنس میں بات کر لی جائے، ہر چیز کے اندر پلاننگ ہوتی ہے ٹائم کو مینیج کرنے کے لیے. 9 to 5 میری جاب کا ٹائم ہے. اگر میں اپنا پراپر ٹائم وہاں پہ دے رہا ہوں، پلان طریقے سے میں اس پہ جو اپنے سارے پلانز ہیں، اسائنمنٹس ہیں، ان کو کمپلیٹ کر رہا ہوں، تو میں ٹائم مینیج کر رہا ہوں. اگر میں ان کو پلان ہی نہیں کر رہا، مجھے نہیں پتا کہ میری نیکسٹ اسائنمنٹ ہے کون سی، کوئی پلانڈ ہی نہیں ہے، تو پھر مسئلے مسائل مجھے لازمی درپیش ہوں گے. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے لیک آف کانفیڈنس. اگر تو آپ کے اندر لیک آف کانفیڈنس ہے تو آپ سے ٹائم مینجمنٹ نہیں ہو پائے گی، کیونکہ آپ ایک ہر وقت کے سٹریس میں یا آپ ہر وقت کے بیس لیس فیئر کے اندر رہتے ہیں کہ پتہ نہیں یار یہ مجھ سے کام ہوگا یا نہیں ہوگا، یا میں یہ کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. آپ اس کے اندر کافی وقت برباد کر دیتے ہیں کیونکہ آپ کو خود میں کانفیڈنس نہیں ہے، اپنے اسکل پہ، اپنی صلاحیت پہ کانفیڈنس نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے آپ کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اور آپ چاہتے نہ چاہتے بھی اس کی مینجمنٹ نہیں کر پاتے. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے امپراپر ڈائٹ اور لیک آف ریسٹ کا. میں نے یہ پیرا جوائنٹ کر دی ہے، آپ الگ الگ بھی لکھ سکتے ہیں. بات اگر یہ دیکھی جائے کہ ہم دن میں 2 گھنٹے سو رہے ہیں یا 3 گھنٹے سو رہے ہیں، ہماری باڈی اتنی ایکٹیو نہیں ہے. جب ایکٹیو نہیں ہے تو کنسنٹریشن نہیں ہے، جب کنسنٹریشن نہیں ہے تو ٹائم مینجمنٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹائم مینجمنٹ کا سب سے امپورٹنٹ چیز کہ اپنی نیند بھی پوری رکھو، وہ تو ہم کر ہی نہیں رہے. ہمیں بس کام کام اور کام کرنا ہے، لیکن جب تک ہم خود پہ ظلم کرتے رہیں گے ہم کام بھی نہیں کر سکیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہماری امپراپر ڈائٹ کا بھی ایشو ہے. اگر ہم وقت پہ کھانا نہیں کھاتے یا کام کے وقت ہمیں بھوک لگ جاتی ہے اور ویسے ہمیں بھوک نہیں لگتی، تو ہم ٹائم مینجمنٹ کیسے کریں گے؟ لیٹ سپوز لنچ ٹائم ہے، میں لنچ ٹائم پہ اپنا کیبن نہیں چھوڑ کے جاتا اور میں کام کر رہا ہوں. لنچ ٹائم اوور ہو گیا اور اس کے 1 گھنٹے بعد مجھے بھوک لگ گئی، تو اب میں اپنے کام کا ٹائم اپنے لنچ کو دے رہا ہوں یا اپنے لنچ کا ٹائم اپنے کام کو دے رہا ہوں، یہ مجھے ڈیسائیڈ کرنا ہے. یہ مینجمنٹ آپ کی ہر لحاظ سے ضروری ہوتی ہے. تو یہی سارا کچھ اس کے اندر مینشن کیا گیا ہوا ہے کہ آپ کی لیک آف سلیپ اور امپراپر ڈائٹ وغیرہ کس طرح امپیکٹ کرتی ہیں آپ کی چیزوں کے اوپر. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے کہ ٹائم مینجمنٹ میں انٹرنیٹ کا کیا رول ہے یا سوشل میڈیا کا کیا ہے. تو یہ ایک وجہ ہے کہ ہم چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اپنا بہت سارا ٹائم برباد کر دیتے ہیں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے اوپر. دیکھیں فیس بک کے اگر ہم بیٹھے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف اپنے انگوٹھے کو زحمت دے رہے ہیں، اوپر سے نیچے اسے کیے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہے، حالانکہ ہمیں اس سے کچھ بھی نہیں مل رہا. جا کیا چیز رہی ہے؟ ہمارا ٹائم. لیٹ سپوز اگر میں رات کو فری ہو کے بیٹھا ہوں اور میں اپنے موبائل سے لگ گیا ہوں، تو میں ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں اس کے اوپر جو کہ ٹائم مجھے اپنی فیملی کو دینا چاہیے. اگر میں ورک کے اوپر، ہاں ان کیس آئی ایم فری، تب بھی وہ ٹائم ویسٹ ہے. اگر میں اسی سوشل میڈیا سے یا اسی انٹرنیٹ سے کوئی ویلیویبل چیز اٹھا لوں اور اپنے کام میں ایڈ کر لوں تو وہ فائدہ ہے. تو یہی چیز ہے کہ آپ اپنا کافی زیادہ ٹائم ان چیزوں کو دینے لگ گئے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا ٹائم ضائع ہوتا ہے اور آپ کے اندر کوئی ایڈیشنل چیز نہیں آتی. نیکسٹ ہمارے پاس کنکلوژن ہے. سولوشنز آپ آسانی سے خود لکھ سکتے ہیں، جسٹ انہی کو ہم نے ریورس کیا ہوا ہے اور وہ سارے کے سارے پوائنٹس مینشن ہیں آپ کے آؤٹ لائن کے اندر. اب اس کے اندر بھی دیکھیں تو صرف فلاوری باتیں کی ہوئی ہیں، ہم نے بناوٹی باتیں کی ہوئی ہیں کہ ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے آپ کی کامیابی کے لیے. اگر تو آپ ٹائم مینجمنٹ کرتے ہیں، ٹائم کو آپ اپنا غلام بنا سکتے ہیں، نہیں تو یہ آپ کا آقا بن جاتا ہے، ظالم آقا بن جاتا ہے. اگر آپ نے کوئی ایسی عمارت جسے آپ کامیابی کہتے ہیں وہ کھڑی کرنی ہے تو اس کی بنیاد آپ ٹائم مینجمنٹ رکھیں گے. اور مطلب اس طرح کی مختلف باتیں کر کے ہم نے کنکلیوڈ کیا ہے کہ جی آپ کی ہر کامیابی یا فیوچر پروگریس کی وجہ صرف اور صرف آپ کا ٹائم مینجمنٹ بن سکتا ہے. بیسک پرپز اس ایسے کا یہ تھا کہ کچھ حد تک، کیونکہ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ ایک ایوریج یا آرڈینری اسٹوڈنٹ کو کبھی بھی لٹریری ایسے نہیں اٹھانا چاہیے، لیکن سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن میں ہو کہ آپ بالکل پھنس گئے ہیں، یہ کوئی بھی ایسے ہو اور آپ کو نہیں پوائنٹ ذہن میں آ رہے، تو پھر برین سٹارمنگ کا ایک طریقہ کریکٹر وائز تھنکنگ ہوتا ہے. وہ میں نے آپ کو کافی حد تک اس میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ صرف اپنی آبزرونس سے اپنا ایسے لکھ سکتے ہیں اور اس میں آپ کے ڈیڈکشن کے چانسز نہیں ہوتے، چونکہ آپ کو ایگزامینر خود کہتا ہے کہ آپ نریشن کا ڈسکورس یوز کریں، آپ
ڈسکرپشن کا ڈسکورس یوز کریں. صرف آرگیومنٹس پہ نہیں وہ رہتا, وہ باقی ڈسکورسز بھی کہتا ہے. اور ڈسکرپشن وہ چیز ہے جو آپ کی آنکھوں دیکھے ایونٹس ہوں, آپ ان کو ایلیبوریٹ کر دیں. اور اگر نریشن کی بات کریں تو وہ ایونٹس جو کامن ہے, جس طرح یہ پرسوں ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے, وہ ایک نریشن ہے, میں کہیں پہ بھی اسے نریٹ کر سکتا ہوں, چونکہ وہ ایگزامینر کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, اور وہ ہوا بھی ہے. اگر کوئی گھر کا معاملہ یا کوئی ایسی کوئی چوری ڈکیتی آپ کے علاقے میں ہوتی ہے, آپ اسے اپنی آنکھوں دیکھو کو بیان کرتے ہیں, وہ ڈسکرپشن ہے. تو اس میں آپ کے نمبر کٹنے کے چانسز نہیں ہوتے, بشرطے آپ نے ریلیونٹ لکھا ہے, ٹاپک سے ریلیونٹ, بشرطے کہ آپ کی گرامر ٹھیک ہے, آپ کے نمبر انشاءاللہ نہیں کٹیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.